أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر نیک لوگوں کو جو کچھ تھوڑا بہت ملا، لیکن اصل جو خوشی ہے نیک لوگوں کی وہ آخرت میں ہے، اور برے لوگوں کو، کافر لوگوں کو دنیا کے اندر بہت کچھ خزانے ملتے رہتے ہیں. یہاں سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا کہ انسان برا کیوں ہوتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اور شیطان انسان پر کب مسلط ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن سے، قرآن والوں سے دور ہو جاتا ہے. جو شخص بھی قرآن سے دور ہو گیا تو یقیناً اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور جب شیطان کسی پر مسلط ہو گیا، اسی کا دوست بن گیا، تو برے سے برا کام بھی اس کو آسان اور اچھا لگتا ہے، اور اچھا کام اس کو بھاری اور برا لگتا ہے. پھر وہ اسی برائی کے اندر زندگی گزارتا ہے. پھر قیامت کے دن یہ پچھتائے گا کہ ہائے افسوس کہ میں نے کس شیطان کو دوست بنایا تھا، کاش کہ وہ مجھ سے بہت ہی دور ہوتا. لیکن اس وقت اس کا رونا، اس کا شرمندہ ہونا کسی کام کا نہیں ہوگا. پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قیامت تک دین کی دعوت دینے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ صرف ان کو راستہ دکھائیں، آپ ان کو دعوت دیں، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان کو. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہی اسی کا دوست بن جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان ہی اس کا دوست ہوتا ہے. یہاں قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذکر، معنی قرآن، ذکر کی معنی ہے نصیحت. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے. جیسے دنیا کے اندر کوئی لٹریچر بھیجا جاتا ہے، کوئی کمپنی وغیرہ سے کوئی چیز خریدو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بک دیتے ہیں کہ بھائی اسی کے مطابق اس کو چلانا ہے، تو وہ ایک نصیحت نامہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تو اس کے نصیحت کے لیے اس کو پیغام جو دیا ہے وہ قرآن ہے. جو شخص بھی اسی قرآن سے، اس کے نصیحت نامے سے یا اللہ کے اس دین سے چہرہ پھیر لے، پتہ ہے کہ مسجد کا رخ یہ ہے، نہیں آ رہا، قرآن کا سبق مل سکتا ہے، نہیں آ رہا، دین کا کوئی پروگرام چل رہا ہے، یہ اس کی طرف نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو مسلط کر دیتے ہیں اس کے بدبختی کی وجہ سے. خود جب مسجد کے رخ پہ نہیں آ رہا، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اصل میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا
تو حضرت آدم علیہ السلام کو عزت بخشی علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا۔ پھر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ اس کو اتنا عظمت والا کیوں بنایا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، یہ چیزیں کس کام کی ہیں؟ لاجواب ہو گئے، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ علم دیا ہی نہیں تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ہر چیز کا نام بھی بتایا، اس کا کام بھی بتایا، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ کام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب مخلوق کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ وہاں سامنے جنات بھی تھے اور فرشتے بھی تھے، اس کو سجدہ کرو۔ تو ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، میں تو معتبر ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں تو اڑنے والا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون کر دیا، مردود کر دیا، فاخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا تو رحمت سے، تو ملعون اور مردود ہے۔ اس پر اسی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ جب تک دنیا میں انسان موجود ہے تب تک مجھے بھی باقی رکھ، اور میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے۔ پھر اس وقت سے شیطان شروع ہوا اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے، اور اللہ والے، انبیاء کرام اور نیک لوگ اور فرشتے، یہ پھر انسان کو اچھائی کی طرف، اللہ کی طرف کھینچ رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں۔ پھر کوئی بندہ شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، کوئی بندہ اللہ والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دوستوں کی باتوں پر چلتا ہے، کوئی بات کڑوی ہو یا میٹھی، اگر دوست اور لوگ اپنے ساتھی اس کی ترغیب دیتے ہیں تو اس خود وہاں چلا بھی جاتا ہے، بھلے کتنا بھاری سے بھاری کام ہو، لیکن دوستوں کی وجہ سے وہ بندہ کام کر لیتا ہے، بھلے اچھائی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو۔ اسی وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تاکید کے ساتھ فرماتے تھے کہ برے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ شیطان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا شیطان۔ شیطان اصل میں جن ہوتے ہیں، جنوں میں سے جو شرارتی ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور ان کا بڑا، جیسے انسان کا بڑا حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو شیطانوں کا، جنات کا بڑا ابلیس ہے۔ ابلیس کی معنی ہے نا امید، ابھی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اور جن کی معنی ہوتی ہے چھپنے والی چیز، تو یہ بھی ہماری نظروں سے چھپا ہوتا ہے، اس وجہ سے جنوں کو جن بولتے ہیں۔ اور شیطان کے لفظی معنی دو آتی ہیں، ایک شاط یشیت کے مادے سے، ایک شطن یشتن کی مادے سے۔ ایک کی معنی ہے بھڑک جانا، شیطان کی معنی ہے بھڑک جانا، کہ جب بھی کوئی بات چل رہی ہو، اگر تھوڑا سا اس کے طبیعت کے خلاف ہوئی تو ایسے بھڑک جائے گا کہ لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار۔ تو یہ شیطانی صفت ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو شیطان نہ بناؤ، اگر کوئی بات نامناسب بھی آپ کے سامنے آتی ہے تو بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کرو، پھر حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، بھڑکنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری شیطان کے معنی ہے شرارتیں کرنا، فتنہ فساد مچانا، یعنی جس طرح سے شیطان اللہ کی لعنت کا حقدار بنا، آپ بھی اگر شرارتیں کرو گے، گھر کے اندر، محلے کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر فتنہ فساد مچاؤ گے تو تم بھی شیطان کہلاؤ گے، پھر جیسے شیطان کا انجام برا تو تمہارا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ تو یہ شیطان کسی کا دوست کیوں بنتا ہے، کسی کے اوپر مسلط کب ہوتا ہے؟ جب بندہ قرآن سے، اللہ کے دین سے دور ہوا تو شیطان اس پر مسلط ہو گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں۔ شیطان ان کو غلط راستہ اتنا اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔
ابھی مثال کے طور پر لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تبھی نا. حالانکہ تھوڑا سا اگر اپنی ہی عقل سے سوچیں کہ اپنے ہاتھ سے بنانے والے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے سامنے رکھا، ابھی اسی کے سامنے آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جانا کہ میری مدد کر، یہ بھی کوئی عقل ہے یار؟ لیکن اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ، ہم سیدھے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک طرف سے وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اسی کے صحیح ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اور اسی کا انجام خود جنت ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ اسی قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اسکول پڑھ لے، انگریزی پڑھ لے، انگریز کا جو سبق ہے وہ سیکھ لے. اللہ کے بندے، ابھی یہ قرآن والی تعلیم آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، کیوں؟ یہ شیطان کا اثر ہے. اسی طریقے سے جو لوگ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی اسی ہی موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت بھی سن سکتے ہو، قرآن اور حدیث کا بیان بھی سن سکتے ہو، اسی ہی موبائل کے اندر گانے اور فلمیں بھی سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو. تو ایک بندہ اگر قرآن کو اچھا نہیں سمجھ رہا اور فلموں میں ٹائم پاس کر رہا ہے تو یہ شیطان کا اثر ہے نا. ایک آدمی حلال کاروبار کو دلچسپی نہیں رکھتا اور حرام کی طرف جا رہا ہے، حلال نکاح کے ساتھ دلچسپی نہیں اور برائی کی طرف توجہ، تو یہ سارا شیطان کا کام ہے، اور شیطان ان کو حسین کر کے دکھاتا ہے. آج کل بدعتی لوگوں نے یہ اذان سے پہلے صلاۃ شروع کی ہے. ابھی شیطان نے ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھلایا ہے، بھائی ہم تو درود پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، تم نے تو آج تک کبھی ایک خنجر بھی نہیں کھایا اسلام کے لیے، کوئی ایک تیر و تلوار تمہیں نہیں لگی، کوئی ایک ٹائم کی بھوک تم نے برداشت نہیں کی. جن صحابہ کرام نے محبت میں اپنی جانیں دے دیں، ان کو یہ محبت نظر نہیں آئی کہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھیں؟ لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم صحیح چل رہے ہیں، اور قبر کے اوپر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. شیطان کتنا حرامی ہے کہ ایسی مسلمان کو، کافروں کو بھی نہیں، مسلمان کو جا کر کے غیر اللہ کے پاس، قبر کے پاس سجدہ کرایا. اور اگر اس کو بولو یہ کیوں کرتے ہو، بولتے ہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں. تو یہ شیطان کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان پھر جب دوست بن گیا تو ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتا بھی ہے اور ان کو غلط راستہ صحیح کر کے دکھاتا ہے. لڑائی جھگڑے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اپنی ہی دماغ سے آدمی سوچے یار لڑنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب تھوڑا اختلاف ہو گیا تو ایسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ شیطانی اثر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما. شیطان بڑا خطرناک دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا یہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، اس سے بچو. اور قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے خود حکم دیا کہ یہ پہلے پڑھو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کی پناہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کے شر سے تمہیں بچائے. حتی اذا جاءنا، قیامت کے دن جب یہی بندہ شیطان کا دوست ہمارے سامنے آئے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اس وقت میں بولے گا کہ ہائے افسوس، کاش کہ تیرے میرے بیچ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، یہ بہت ہی برا ہے دوست. دنیا میں تو آپ اس کی باتوں میں آ گئے. اچھا کیسے پتہ لگے کہ میں شیطان کے راستے پہ جا رہا ہوں یا شیطان کے راستے پہ نہیں ہوں؟ ہر وہ کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کرنا، یہ شیطانی راستہ ہے. آسان سی چیز ہو گئی، بس سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. دل چاہ رہا ہے گانے سنو، ابھی گانے سے پیغمبر کریم نے منع کیا، آپ سن رہے ہو، سمجھو کہ شیطان کے ساتھ دوستی لگا لیا آپ نے.
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا رخ دیا، مسجد کا رخ دیا، آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھو کہ آپ شیطان کے رخ پہ چل رہے ہیں، شیطان کے ساتھ دوستی لگا لی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، شرافت، عفو، درگزر، معافی تلافی کا حکم دیا ہے، آپ لڑنے جھگڑنے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آسان سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تم نے شیطان کے ساتھ دوستی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی برا ہوگا یہ دوست۔ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور آج تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا جب کہ تم ظلم کر چکے ہو۔ انکم فی العذاب مشترکون، یقیناً تم عذاب کے اندر شراکت کے ساتھ رہو گے۔ آج جو تم بولتے ہو ہائے افسوس شیطان دور ہو جائے، مشرق اور مغرب ہزاروں لاکھوں میل ایک دوسرے سے کاش دور ہوتے، میرے قریب بھی نہ ہوتا، میں اس کے اثر میں نہ آتا، ابھی تمہارا یہ رونا کسی کام کا نہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ تھوڑا سا رو لیتے نا، تھوڑا سا اگر افسوس کر لیتے نا، اوہ میں نے شیطان سے دوستی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیتے، معافی قبول ہو جاتی۔ لیکن ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب کہ تم پہلے دنیا میں زندگی میں ظلم کر چکے ہو، ابھی انجام یہ ہوگا کہ انکم فی العذاب مشترکون، یقیناً تم عذاب کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان سے اور شیطانی چالوں سے بچنے کی، دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی موت کے ٹائم پر بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔